جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے جو کہانی لائی ہوں اس کا نام ہے سنو وائٹ اور 7 بونے۔ سنو وائٹ پرنسس اور 7 بونوں کی کہانی آپ کے لیے لائی ہوں پیارے بچوں۔ اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہیں بھولنا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس کا نام شہزادی سنو وائٹ تھا۔ جب وہ چھوٹی سی تھی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ شہزادی کی دیکھ بھال کے لیے بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ شہزادی سنو وائٹ کی سوتیلی ماں ایک جادوگرنی تھی۔ وہ جادو کے زور سے ہمیشہ جوان رہتی تھی۔ اس کے پاس ایک آئینہ تھا جو اسے دنیا بھر کی خبریں دیتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور شہزادی سنو وائٹ جوان ہو گئی۔ وہ نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس کا رنگ برف کی مانند سفید تھا۔ ایک دن ملکہ نے اپنے آئینے سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ تو آئینے نے خلاف توقع شہزادی سنو وائٹ کو حسین قرار دے دیا۔ اس سے پہلے آئینہ ہمیشہ ملکہ کو ہی خوبصورت کہتا تھا، لیکن اس بار اس نے شہزادی سنو وائٹ کو خوبصورت کہہ دیا تھا۔ یہ سن کر ملکہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ شہزادی سنو وائٹ کو راہ سے ہٹانے کی تدبیریں کرنے لگی۔ ایک دن اس نے ایک شکاری کو اپنی مٹھی میں لیتے ہوئے اسے شہزادی کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ شکاری شہزادی کو سیر کرانے کے بہانے جنگل میں لے آیا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنی تلوار نکال لی اور سنو وائٹ کو ہلاک کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ سنو وائٹ بری طرح سہم گئی اور رونے لگی۔ شکاری کو ترس آنے لگا۔ وہ ایک خوبصورت شہزادی کو قتل کرنے سے باز رہا ہے۔ اس نے شہزادی سنو وائٹ کو بتا دیا کہ اس کی سوتیلی ماں اس سے ناراض ہے اور اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر وہ اپنی واپس شاہی محل میں لوٹ گئی تو وہ اسے ہلاک کرنے کے لیے کوئی تدبیر کرے گی۔ سنو وائٹ نے یہ سن کر طے کیا کہ وہ شاہی محل میں واپس نہیں جائے گی۔ شکاری نے ایک جانور کا شکار کیا اور اس کا خون شہزادی کے دوپٹے پر لگا دیا۔ وہ دوپٹہ لے کر واپس شاہی محل لوٹ گیا تاکہ ملکہ کو یقین دلا سکے کہ شہزادی ہلاک ہو چکی ہے۔ شہزادی سنو وائٹ جنگل میں کسی محفوظ مقام کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ چلتے چلتے اسے جنگل کے وسط درمیان میں ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ اس جنگل میں بھی کوئی رہتا ہے۔ وہ گھر کے دروازے پر پہنچی اور دستک دی تو مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ کافی دیر بعد شہزادی نے خود ہی اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شہزادی نے ہر جگہ دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں ملا۔ شہزادی سنو وائٹ نے برتنوں میں جھانکا تو کھانا موجود تھا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ کوئی تو ہے جو یہاں رہتا ہے۔ وہ باہر گیا ہوا ہے۔ گھر میں کافی کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا تھا۔ شہزادی نے جھاڑو پکڑی اور پورے گھر کی صفائی کر ڈالی۔ محل سے آئی تھی، اتنے گند کو وہ برداشت نہ کر سکی۔ جھوٹے برتن دھوئے اور بکھری ہوئی چیزوں کو صاف کیا۔ کام کاج میں شام ہو گئی اسے۔ شہزادی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ گھر کے مالک کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہوا تو وہاں 7 بونے پہنچے۔ دراصل یہ گھر ان بونوں کا ہی تھا جو جنگل میں دنیا سے چھپ کر رہا کرتے تھے۔ بونے جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ گھر کی درست حالت دیکھ کر انہیں تعجب ہونے لگا۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ سب برتن خالی تھے، ان کا کھانا غائب تھا۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے اور کمرے میں پہنچے تو انہیں بستر پر کوئی سوتا ہوا دکھائی دیا۔ بونوں کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ انہوں نے بستر پر سونے والی شہزادی کو چور سمجھ کر اس پر حملے کی تیاری کر لی اور جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کر بستر کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے پہلے وہ ڈنڈے برسانا شروع کرتے شہزادی نے کروٹ لی تو لحاف سرک گیا۔ بونے ایک حسین شہزادی کو دیکھ کر پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پرنسس کو اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ 7 بونوں کو وہاں دیکھ کر وہ ڈر گئی۔
بونو نے اس کی آمد کے بارے میں پوچھا تو اسنو وائٹ نے سب کچھ بتا دیا۔ بونو نے باہمی مشورے کے بعد شہزادی اسنو وائٹ کو اپنے ہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ شہزادی اسنو وائٹ ان 7 بونوں میں گھل مل کر چکی تھی۔ بونے دن بھر ادھر ادھر اناج اکٹھا کرتے اور شام کو گھر لے آتے۔ شہزادی ان کے لیے کھانا بناتی اور گھر کا خیال رکھتی۔ دوسری طرف ملکہ شہزادی اسنو وائٹ سے بے فکر ہو کر زندگی گزار رہی تھی کہ اس کے چہرے پر جھڑیاں پڑنے لگی۔ اس نے جادوئی شربت بھی پیا مگر بڑھاپے کے آثار نہ ختم ہوئے۔ اس نے اپنے آئینے سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آئینے نے بتایا، کیونکہ شہزادی اسنو وائٹ دنیا کی خوبصورت لڑکی بن چکی ہے، اس لیے